حضرات، اس کے بعد ہم ایک نوجوان عالم دین جو مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں، جن کی خطابت کے چرچے پورے ملک میں ہیں، میں ان سے جناب مولانا عمرین محفوظ رحمانی ہمارے معزز مہمان ہیں، میں ان سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ خاص طور سے خطابت کے میدان کا ایک بہتا ہوا دھارا ہے، جدھر بہہ جائیں انہیں روکنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے پیشگی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں اپنی گفتگو پوری فرمائیں، کسی بھی حصے کا ایک حصہ صرف پیش فرما دیں، ہمارے لیے بہت عنایت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ حضرت صدر عالی قدر، اساتین علم و فضل اور آپ تمام مندوبین کرام، ہم سب کے لیے یہ بات سعادت اور مسرت کی ہے کہ ہم سب عظیم محدث، نابغ روزگار شخصیت حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب اس سیمینار میں شریک ہیں۔ یہاں اختصار کی بات بار بار کہی جا رہی ہے، اور اختصار کا معاملہ ایسا ہے کہ جب احسن القصص کو واقعہ یوسف اور یعقوب علیہ السلام کو سمیٹنے والے نے سمیٹا تو کہا پدر بود پسر داشت گم کرد باز یافت۔ مجھے بھی آج اسی پر عمل کرنا چاہیے قبل اس کے کہ کوئی محبت نامہ یہاں موصول ہو۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر میں نے بھی ایک حقیر سا مضمون لکھا ہے، لیکن یہاں اسے پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ 2-3 باتیں میں مضمون سے پڑھ کر سنا رہا ہوں اور اسی پر اکتفا کروں گا۔ جو علمی کمالات کی بات یہاں ذکر کی گئی، اسے میں حذف کرتے ہوئے ایک اور پہلو کی طرف نگاہوں کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبیوں کے انسان تھے۔ ایک طرف جہاں ان کا علم و فضل مسلم تھا، وہیں ان کا زہد و استغنا اور ورع و تقوی بھی مثالی تھا۔ یہاں اس سلسلے کے صرف 2 واقعات عرض کیے جاتے ہیں۔ ان کے شاگرد مولانا یعقوب دہلوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت شیخ حجاز تشریف لاتے تو بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے استفادہ کرتے۔ ایک مرتبہ کے سفر حجاز میں حضرت شیخ کے حجازی تلامذہ نے اتنے ہدایہ پیش کیے کہ ریال سے 2 بڑی تھیلیاں بھر گئیں۔ جب مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی تو حضرت شیخ نے وہ ساری رقم مدینہ منورہ کے غرباء و فقراء پر تقسیم فرما دی، اپنی ضرورت کے لیے کچھ بھی بچا کر نہ رکھا، یہاں تک کہ واپسی کے وقت ایئرپورٹ پر مجھ سے فرمایا کہ مجھے 100 ریال اس شرط پر قرض دے دو کہ مجھ سے واپس لے لو گے۔ اسی طرح آج کی اس بزم کے روح رواں مولانا محمد حنیف صاحب لوہاروی کی بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 25,000 روپے پیش کیے، جو حضرت نے اپنے ہاں آنے والے مہمانوں کی ضیافت پر خرچ کر دیے۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے بتایا کہ جو رقم میں نے آپ کو دی تھی وہ زکوٰۃ کی رقم تھی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے، فرمایا کہ آپ کو دیتے وقت صراحت کر دینی تھی، وہ رقم تو ہم نے مہمانوں پر خرچ کر دی۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں تقریباً 2.5 لاکھ روپے خود میرے ہاتھ سے مدرسے میں دلوائے اور 3.5 لاکھ دوسرے ذرائع سے۔ اس کے بعد بھی فرماتے تھے کہ زکوٰۃ کی رقم استعمال ہو گئی، مجھے اب تک اطمینان نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نمایاں صفت ان کی محدثانہ شان اور اتباع سنت کا جذبہ ہے۔
وہ خود بھی سنتوں کا اہتمام فرماتے تھے، شاگردوں اور مریدوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے، اور کسی میں خلاف سنت عمل دیکھتے تو اسے ٹوکتے تھے، اور خود سنتوں کے اہتمام کا یہ عالم تھا کہ کبھی سنت کے خلاف نہ کھاتے نہ پیتے نہ سوتے نہ جاگتے، یہاں تک کہ چپل یا موزہ پہنانے یا نکالنے میں خادم سے چوک ہو جاتی تو بہت ڈانٹتے تھے، فرماتے کہ اتنا بھی نہیں سیکھا۔ حدیث شریف سے اشتغال اور جذبہ اتباع سنت کی برکت سے انہیں بارگاہ رسالت میں بڑا اونچا مقام حاصل ہوا۔ خود حضرت شیخ کا بیان ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوا تو مسجد نبوی ہی میں ٹھہر گیا، صلاۃ و سلام پیش کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا گنہگار کس طرح روضہ اطہر پر حاضر ہو، اور یہ کہ میرے جانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، یونس، یہاں تو بڑے بڑے گنہگار آتے ہیں۔ اس ارشاد کے بعد میری ہمت بندھی اور روضہ اطہر پر حاضر ہو کر سلام پیش کیا، ورنہ اس سے پہلے مسجد نبوی ہی سے درود پڑھ دیتا تھا۔ اسی طرح حضرت شیخ کے بارے میں شیخ صفوان مکی کا خواب مشہور ہوا کہ انہیں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر حدیث شریف میں ایسی مہارت رکھنے والا شخص کون ہے جسے امیر المومنین فی الحدیث کہا جا سکے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس مظاہر میں۔ اس خواب کے بعد شیخ صفوان مکی نے حضرت شیخ سے تلمس کا شرف حاصل کیا۔ آخری اقتباس میں پڑھتا ہوں۔ مشہور ادیب مختار مسعود نے اپنی کتاب آواز دوست میں لکھا ہے، اچھے اور باکمال انسان زندگی میں کم اور کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں۔ یہ جملہ ہے تو تلخ، مگر زمانہ اور زندگی کے سچائی اور دور قحط الرجال کی بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے۔ محدثین کی سیرت و سوانح پڑھیے، ذوق علم، شوق مطالعہ، اخذ حدیث کے لیے پرمشقت اسفار کے کیسے کیسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ پھر ان کے طاعت و عبادت کے اہتمام، حدیث شریف کی نشر و اشاعت میں ادب و احترام کے التزام، احتیاط، انابت، تواضع اور فنائیت کے سینکڑوں قصے، تذکرہ و تراجم کی کتابوں کی زینت ہیں، جنہیں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے ایسے بندے بھی گزرے ہیں۔ کیسے پاک طینت تھے یہ لوگ، کیسی صاف باطن تھی یہ ہستیاں، بیش قیمت بھی، گرا مایہ بھی۔ یہ واقعات تو کتابوں میں ہیں اور قصے اوراق تاریخ کی زینت، مگر قسم کھا کر کہوں تو حانس نہیں ہوں گا کہ قدیم علماء حدیث کی صفات اور کمالات کی بڑی واضح جھلک حضرت شیخ قدس اللہ سرہ میں تھی۔ یہ بزم حضرت شیخ کی یاد میں سجائی گئی ہے۔ حضرت کے شاگرد اور مرید بڑی تعداد میں جمع ہیں، حال دل سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور رلا رہے ہیں۔ مبارکباد جامعہ قاسمیہ اور ارباب جامعہ کو، جن کی کوشش و کاوش سے یہ بزم برپا ہوئی ہے۔ خاص طریقے پر لائق تہنیت ہیں مولانا محمد حنیف لوہاروی زیدہ مجدہم، جو کل تک حضرت شیخ کے شاگرد و خلیفہ کی حیثیت سے معروف تھے اور آج ان کے علوم و معارف کے ناشر اور امین ہیں۔ مولانا موصوف کل تک حضرت شیخ کی محبت و شفقت کی چھاؤں میں تھے، اور اب زندگی کی تپتی ہوئی دھوپ میں، جہاں دور دور تک ایسا کوئی شجر سایہ دار نہیں ہے جیسے کہ حضرت شیخ تھے، چھپ گئے ساز ہستی چھیڑ کر، اب تو بس آواز ہی آواز ہے۔ اللہ تعالی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اعلی علیین میں جگہ دے اور ان کے مراتب بلند فرمائے، اور اس مجلس کو اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات، اس